السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے نویں تراویح آج کی پڑھی گئی، جس میں ہمارے یہاں پر 11.25 پارے مکمل ہوئے، جس کے اندر سورہ توبہ مکمل ہوئی، پھر سورہ یونس مکمل ہوئی اور سورہ ہود چل رہی ہے۔ تو سورہ ہود کے متعلق یہ کہ مکی صورت ہے اور 123 آیات اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہے، اور انہی کے نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ ابھی جو میں نے آیت مبارک آپ کے سامنے پڑھی، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، یہ سورہ ہود کی 38 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے شروع میں کچھ آیت پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اس کے علاوہ آگے آخر کے پاروں میں مستقل ایک سورہ نوح نام سے سورت موجود ہے، جس کے اندر کچھ تفصیلی نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ یہاں پر بھی کچھ تفصیل سے ذکر ہے نوح علیہ السلام کی دعوت کا۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام دن رات دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندر الفاظ نقل کیے گئے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میں نے دن رات میری قوم کو دعوت دی۔ اس کے بعد بھی جب بہت ساری دعوت دینے کے بعد، بہت ساری تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی ہے اور سرکشی پر اڑی ہوئی ہے، تب پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ۔ جب کشتی بنانے لگتے ہیں تو اس کا یہاں پر ذکر ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ کشتی بنانے لگے، اور جب کسی رئیس گروہ کا ان کی قوم میں سے اس پر سے گزر ہوتا تو مذاق اڑاتے۔ تو وہ کہتے نوح علیہ السلام کہ ابھی تم مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی مذاق اڑائیں گے۔ یعنی کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور طوفان آنے کی خبر پہلے سے دی گئی تھی، تاکہ جو لوگ نوح علیہ السلام کی بات مان لے، کشتی میں سوار ہو جائے، انہیں نجات دی جائے، اور جو لوگ سرکشی پر اڑے رہے وہ طوفان کے اندر غرق ہو جائے۔ تو جب ان کافروں نے دیکھا کہ کشتی نبی بنا رہے ہیں، تو اس عذاب کی ایک نشانی علامت کو دیکھ کر بھی وہ اپنی ہٹ درمی سے، اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، بلکہ اور مذاق اڑانے لگے۔ تو یہ کافروں کا، سرکشوں کا، دین کے داعیوں کا، مبلغین کا، مذاق اڑانے والوں کا یہ شروع سے طرز عمل رہا ہے کہ وہ حق کو دیکھ کر پہچانتے نہیں ہے، حق روشن سورج کی طرح ظاہر ہونے کے باوجود بھی اندھے بنے ہوئے رہتے ہیں، اور حق کا قبول کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے مذاق اڑاتے، جب بھی کوئی سمجھانے والا آتا ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی مذاق اڑایا، سمجھی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کا عذاب پکڑ اس کو آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، سارے کے سارے غرق ہو کے رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو کافروں کی سنگت میں تھا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی کافر ہونے کی وجہ سے وہ بچ نہیں پایا اور ہلاک ہو گئے۔ تو اس آیت کے اندر نشانی عبرت ہے کہ جو سمجھانے والے آتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، دین کے داعی، مبلغین جو بھی، ہمیں فوراً مان لینا چاہیے اور سرکشی پر، ہٹ درمی پر، ضد پر آڑے نہیں رہنا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کافروں کا، مشرکین کا یہ طرز عمل رہا ہے، مذاق اڑانا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی اگر ہم دیکھیں گے، جب دعوت دیتے تھے مذاق اڑاتے تھے، مجنون، پاگل اور جادوگر کہتے تھے، بچوں کو پیچھے لگاتے تھے۔ طائف کا واقعہ ہے، بچوں کو پیچھے لگایا اور پتھر مارنے لگایا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
बस यही कहते थे अल्लाहुम्मा इग़फिर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। तो बच्चों को पीछे लगाना, परेशान करना, मजाक उड़ाना, ये दीन के दाइयों के साथ, मुबल्लिगीन के साथ, कुफ्फार का, मुशरिकीन का, दीन के दुश्मनों का शुरू से ये तर्ज अमल रहा है। तो इन जैसी आयत के अंदर, इन जैसी सूरतों के अंदर, इन जैसे अंबिया के किस्सों के अंदर दाइयों के लिए, मुबल्लिगीन के लिए भी हिम्मत की और इसके अंदर सबक की बात है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादों पर यकीन रखते हुए अपने काम को करते रहना चाहिए। अगर मुकद्दर में हिदायत नहीं है, सरकशी पर अड़े हुए है, तरह तरह से ईजा पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें निशान इबरत बनाकर छोड़ेंगे। तो इन आयत के अंदर, इन किस्सों के अंदर हमारे लिए नसीहत है, इबरत है, सीखने की चीज है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आजाब से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से से डरना चाहिए और हक बात जहां पर कही जाती है, हक बात जहां पर बोली जाती है, उसे कबूल कर लेना चाहिए। तो इस आयत के अंदर ये बात है, आगे भी पूरा वाकया तफसील से बयान किया गया है। तो हमारे लिए मुख्तसरन इसमें इतना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के आजाब से, पकड़ से पनाह मांगते रहे, नेकी के रास्ते पर चलते रहे और ऐसे काम ना करे जिसकी वजह से हम अपने आप को हलाकत के अंदर डालें। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से सरकश गुरों ने, बागी गुरों ने, नाफरमान लोगों ने देखते हुए, जानते हुए नबी दावत देते थे, बार बार समझाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी और मजाक उड़ाते थे, जिसके वजह से ऐसा खतरनाक इबरत का निशान बने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तूफान नूह को कुरान मजीद के अंदर बयान किया। तो इसके अंदर सबक है, इबरत है। हमें इन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और जो दीन की दाई है, मुबल्लिगीन है, दावत देने वाले हैं, उनका मजाक उड़ाने से भी बचना चाहिए और उनका इस्तीजा करने से बचना चाहिए, उनको तकलीफ, ईजा देने से बचना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को, जो हक की बात होती है, उसे कबूल करते हुए उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरह हुद में से मुख्तसर बात थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आप पहली बार देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक भी शेयर करें, ताकि ये दीन की बातें और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोग इसको सुनने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।